السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں اس وقت آپ کے ساتھ لینگنبرگ جرمنی سے پیش خدمت ہوں۔ مغرب کا یہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ ملک جرمنی، میرا یہاں آنے کا اتفاق اس سے پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس بار بالخصوص رمضان المبارک میں میرا یہاں آنا ہوا، اور میں اس وقت صرف اور صرف ایک پیغام اپنی ملک و ملت اور قوم کو دینا چاہوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ خدا را اپنے مذہب کی بنیاد پر جو قرآن سے رشتہ ہے اس کو مضبوط کیجیے، اس کو مضبوط کیجیے۔ مجھے یہاں آ کر اندازہ ہوا اس نعمت کا کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس موقع پر کہ جس وقت یہاں 2 رکعت کی تراویح کے لیے یہاں کے مسلمان قرآن کے لیے ترستے ہیں، واللہ العظیم قرآن کے لیے ترستے ہیں۔ میں اس موقع پر جہاں مسلمانوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اور بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کی کوئی عمر مخصوص ہے اور اب یہ عمر نکل چکی ہے، سراسر یہ بات غلط ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں دنیا جہان کی ساری باتیں، صبح کا کھانا اور ناشتہ، مختلف اسپائسیز کے مینیوز اور مختلف اسپاٹس کی ساری فہرستیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ان کی قیمتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں فیشن ڈیزائنرز کے سارے ڈیزائنز اور ان کے نوٹ پلک ہمیں اپنے دماغ میں ازبر ہوتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی روزانہ 4 آیتیں یا 5 آیتیں کیوں یاد نہیں کر سکتے؟ صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ خدا را آج سے قرآن کا رشتہ مضبوط کیجیے اور قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ اللہ کے لیے میں آپ سے جرمنی کے اس شہر میں آسمان کے نیچے روزے کی حالت میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کو مانگیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اگر یہ قرآن ہمارے سینے سے لگ گیا تو یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی اوپر کرے گا اور آخرت میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ اور اگر قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا تو جیسے آج ہم قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج اللہ نے ہماری زمین کو قرآن کی نسبت سے نوازا، لیکن ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن کا رخ چھوڑا، قرآن سے رشتہ توڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارا پاسپورٹ اور ہمارے ملک و ملت کی نسبت آج دنیا میں ذلت کا باعث ہے۔ کوئی ہمیں اپنے ملک میں اندر آنے کو نہیں چاہتا۔ عزیز سامعین کرام، میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک و ملت کا تقریباً 70% ایسا طبقہ ہے کہ جس نے اپنے بچپن میں قرآن یاد کرنا شروع کیا، لیکن افسوس صد افسوس ان ذمہ دار حضرات کو جن کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، جن کی مار پیٹ اور جن کی سلوکی کی وجہ سے، جن کی مار، افسوس صد افسوس اس طبقے پر ہے کہ جو ذمہ دار طبقہ تھا قرآن کو یاد کرنے، جس کے پاس لوگوں نے اپنے جگر گوشوں کو بھیجا، لیکن اس کی بدسلوکی اور اس کی بد زبانی اور ناروائی کی وجہ سے قرآن سے بھاگ گئے۔ 70% وہ طبقہ ہے کہ جس کے والدین نے اس کو مدارس کی طرف قرآن کے لیے رخ کیا اور ان کو بھیجا، لیکن افسوس صد افسوس ان ذمہ داروں کے اوپر ہے جن کی بد زبانی، بد سلوکی، بد اخلاقی اور ناروائی کی وجہ سے یہ طبقہ آج قرآن سے محروم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 70% ہمارے معاشرے کے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں جی بچپن میں ہم نے بھی پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن قاری صاحب کی مار کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے اس طبقے کے اوپر۔ میں قرآن پڑھانے والے حضرات اور پڑھانے والیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را قرآن کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہیں آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے، آپ کی بد زبانی کی وجہ سے، آپ کی کسی قسم کے مغلظات کی وجہ سے یا کسی قسم کی سزا کی وجہ سے یہ آج کے ننھے نونہال قرآن سے دور ہو جائیں اور ساری زندگی کے لیے قرآن سے دور ہو کر قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے کہ قرآن سے کیوں رشتہ توڑا تھا، وہ اس میں آپ کا نام لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہوں اور قرآن ہی ہمارے لیے لعنت کا موجب بنتا جا رہا۔
خدا رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھاتے ہوئے ہی محرومی اور اللہ کی طرف سے موجب عقاب بن جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم امن و امان کی فضا کو قائم کریں، اپنی درسگاہوں کے اندر، اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ مجھے دیکھ کر انتہائی افسوس بھی ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ مغربی دنیا کی مائیں اور یہاں کے اساتذہ اپنے بچوں سے انتہائی محبت بھرا سلوک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بچے شور شرابے کے عادی نہیں ہیں، مار توڑ کے عادی نہیں ہیں، پیار سے یہ باتیں سمجھتے ہیں اور پیار ہی سے اپنی باتوں کو آگے سمجھانے کے اوپر یہ نشو و نما پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com